Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma la uhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज का हमारा सबक है सूरत साफात। तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल सुनें, तब आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। ये लफ्ज़ है जी साफात। इस पर चूँकि शद है लेकिन इस पर ऊपर क्योंकि मद्दा है इसलिए हम इसको साफात ये लफ्ज़ पढ़ेंगे। और इसका मानी क्या है? ये फरिश्तों की सफ़ों का ज़िक्र है। और एक और मैं बात बताऊं कि जो हमारी सफ़ें हैं ये यूं हॉरिजॉन्टल होती हैं और फरिश्तों की सफ़ें वर्टिकल होती हैं, यूं आसमान तक तांता बना जाता है। जो अच्छी महफिल होती है उनको फरिश्ते घेर लेते हैं और आसमान तक उनका तांता बन जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, लगातार आने वाले, कतार में आने वाले फरिश्ते। आपने शेर भी सुना होगा, फरिश्ते उतरेंगे तेरी मदद को कतार अंदर कतार, कतार अंदर कतार। वो यूं वर्टिकल कतारें होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सूरत का तारुफ। इसमें आपने दो चीज़ों को डिस्कस करना है कि ये सूरत मक्की है और इसमें 182 आयात है। फिर इसका नाम क्यों रखा गया, वजह तस्मिया क्या है। साफात का मानी है सफ़ बांध कर खड़े होने वाले फरिश्ते। तो ये नाम इसलिए दिया गया है कि ये सूरत शुरू हुई वस्साफ़ात सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिरात ज़ज्रन फ़त्तालियात ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। यहाँ से शुरू हो रही है। ये फरिश्तों की कतारों की कसमें खाकर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा रब सिर्फ एक है, तुम्हारा रब सिर्फ एक है। अल्लाह को कसमें खाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं फरमाया वला तक़ूलू सलासा, तीन ना कहो, इंतहू, बाज आ जाओ इससे, यही चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर थी। यहाँ भी कसमें खाकर अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारा खुदा वाहिद है, एक है। खुलासा इस सूरत का तौहीद, रिसालत और आखिरत, यही अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुनियादी अक़ायद है जो अवाम को बताते थे। और मुशरिकीन के गलत अक़ायद का रद्द किया गया इस सूरत में। और उसके बाद मज़ामीन, सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन देखें, तारुफ, वजह तस्मिया, खुलासा, मज़ामीन में सब हेडिंग फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ नहीं, कुफ़ार का हौलनाक इंजाम, अम्बिया के वाक़यात। उन अम्बिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा तफसील से किया गया, उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। ये आपके मज़ामीन हो गए। उसके बाद इल्मी नुकात लिखेंगे। तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ मज़ामीन में आप सब हेडिंग बनाएंगे, फिर थोड़ी सी डिस्कशन आप हर हेडिंग में करेंगे। जैसे फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ नहीं हैं। मुशरिकीन मक्का का ये अक़ीदा था कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। अल्लाह ने शिकवा किया है कि तुम अपने लिए बेटे पसंद करते हो और मेरे लिए बेटियाँ। मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम कैसे फैसले करते हो, खुद बेटे और अल्लाह के लिए बेटियाँ। तो फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ नहीं बल्कि एक आला और अरफा मखलूक है जो नज़र नहीं आती। फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी ये है ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह हुक्म देते हैं उसकी तामील करते हैं। फिर इसमें बताया गया कुफ़ार का हौलनाक इंजाम,
کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو ہلکی سے سزا دے دیتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن اصل مقام جو ہے جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا اندازہ ہم اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ نہ ہم جنت کی نعمتوں کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم جہنم کے عذاب کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو کہ ذبیح اللہ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اسلام کے غالب آنے کی بشارت ہے کہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، هو الذی ارسل رسولہ بالحق۔ اچھا آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس حق دین کو پورے دینوں پر غالب کیا جائے۔ اسلام جب غالب آئے گا تو اس میں مسلمانوں کو عزت اور رفعت نصیب ہوگی اور مسلمان محفوظ ہوں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی کا دار و مدار اسلام پر رکھا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی قبول ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، کہ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے سامنے پیش کرے گا فلن یقبل، قبول نہیں ہوگا۔ آخر میں علمی اور عملی نکات کہ یہ سبق پڑھنے سے ہم نے کیا باتیں سیکھیں، کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو کافر سردار اور ان کے پیروکار جھگڑیں گے۔ کیسے جھگڑیں گے؟ کہ جو ان کے ہیڈ ہوں گے کافر، وہ اور ان کے پیروکار فالورز آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ فالور کہیں گے کہ ہم تمہاری باتیں مانتے رہے، آج تم ہمارا عذاب بھگتو۔ وہ کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایسے تھے، تم نے خود ہی کفر کو اختیار کیا، ہمارا اس میں کوئی گناہ نہیں، لہٰذا تم اپنی سزا خود بھگتو۔ اگلا پوائنٹ ہے برے لوگوں کی دوستیاں ہلاکت کا سبب۔ یہ جو ہے نا خواہش کریں گے کاش یہ میرا دوست نہ ہوتا، آج سمجھ نہیں آئے گی، آج سمجھ نہیں آئے گی۔ اس سے وہ کہیں گے کہ کاش لم اتخذ فلان خلیلا، کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا، کیوں کہ اس نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا۔ آگے ہے کہ صاحب ایمان دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ ایمان ایک ہے مسلمان، ایک ہے صاحب ایمان۔ یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتا ہے۔ مسلمان تو سارے ہیں، کلمہ گو سارے مسلمان ہیں، بے نمازی بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لیکن ایمان والا صاحب ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والا ہو۔ وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتی ہے۔ آگے فرمایا بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو جب نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بتائیں، تمہیں کیا بچائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، وہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کو کیا فائدہ دیں گے؟ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اور آخر میں فرمایا کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ اللہ فرماتے ہیں 4 سپارے میں کہ تم نیکی کے کامل ترین درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں دینا کوئی اچھی چیز ہو، دل نہیں کرتا، لیکن جس نے کر لیا، ایسا کر لیا، اللہ اسے خوش ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور آخر میں فرمایا تمام انبیاء پر اللہ کی سلامتی، نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطایا ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی الیاسین، تمام نبیوں پر سلامتی ہو۔ تو نبی اللہ کے برگزیدہ اور پیارے بندے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے علمی نکات تھے۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔